بہاڑی میں ATP ایکسائز ایڈیشن ٹیکسیشن چودھری اکرم کے ناروا سلوک ملازمین کے ساتھ حدق آمیز رویے پر محکمے کے ملازمین نے دفتر کے سامنے مظاہرہ کیا۔ ملازمین نے احتجاج میں بتایا کہ چودھری اکرم ملازمین کی منتلی کا تقاضا کرتا ہے۔ جب ہم نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تو اس نے آفس سے ملازمین کے کمروں کو تالے لگا دیے اور انہیں کام سے روک دیا، جس کی وجہ سے دفاتر میں آنے والے ساحلوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ EDO کے مطالبات پورے نہیں کر سکتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر منعقد ہونے والے طالب علموں کے مابین تقریری مقابلوں میں پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کرنے کی تقریب ہوئی، جس میں مہمان خصوصی افتخار احمد بلوچ MPA تھے۔ ان کے ساتھ مہمان اعزاز چودھری انوار علی، چیئرمین تعلیمی مانیٹرنگ کمیٹی جھنگ تھے۔ تقریب سے EDO ایجوکیشن اعظم کاشف نے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ تقریری مقابلوں میں پوزیشن ہولڈر بچوں میں 5 لاکھ سے زائد رقم کے نقد انعامات دیے جا رہے ہیں، جس سے بچوں کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی افتخار بلوچ MPA نے کہا کہ ایسے مقابلوں سے حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ بچوں میں شعور اور اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے اور ایسے اقدامات وزیر اعلیٰ کی تعلیم دوستی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ آخر میں مسلم لیگی عہدیدار نعیم الدین، چودھری سلطان، چودھری انوار علی اور افتخار بلوچ نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے۔ وفاقی وزیر بہبود آبادی و ترقی برائے نسواں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان نے کہا کہ تعلیم کے فروغ کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے۔ سیالکوٹ میں کمیٹی کوٹلی لوہارا میں گرلز کالج کی 3 روزہ سالانہ تقریبات کے اختتام پر طالبات سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ ہمیں معاشرے میں پھیلی برائیوں کے خلاف مل کر جہاد کرنا ہوگا اور یہ اس وقت ممکن ہوگا جب ہماری خواتین تعلیم کے میدان میں آگے آئیں گی۔ انہوں نے کوٹلی لوہارا جیسے پسماندہ قصبے میں اپنی مدداب کے تحت قائم کیے جانے والے گرلز کالج کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کو آگے آنا چاہیے اور پاکستان میں تعلیم کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تقریب سے کالج کے پرنسپل رضا مصطفی اور وائس پرنسپل محمد رضوان ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ کیمرامین خالد محمود کے ساتھ ڈاکٹر شمس جاوید، دنیا نیوز، سیالکوٹ۔ فیصل آباد پولیس نے بھاولپور میں بغیر اندراج تاجر کے بیٹے کو گرفتار کرنے پر سرافہ بازار کے تاجروں نے شدید احتجاج کیا۔ پولیس کی جانب سے بھاولپور میں بغیر اندراج تاجر کے بیٹے کو گرفتار کرنے پر سرافہ بازار کے تاجروں نے شدید احتجاج کیا۔ بھاولپور کے چوکلا پر احتجاج کرتے ہوئے سرافہ بازار کے صدر طارق محمود عباسی کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی پولیس نے مقامی تھانہ میں اندراج کے بغیر مچھلی بازار کے صدر محمد ارشد کے گھر دعویٰ بول کر چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیصل آباد کی پولیس نے تاجر اور ان کے بیٹے کو اغوا کر کے ان کے اہل خانہ پر تشدد کیا، جس کی وہ پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف سے مطالبہ کیا کہ وہ ان کے تاجر رہنما کو فوری طور پر بازیاب کرائیں، دوسری صورت میں وہ احتجاج کو وسیع کرتے ہوئے پورے شہر کو بند کر دیں گے۔ گجرانوالہ روڈ پر انگریز دور میں بنایا جانے والا پل خستہ حالی کے باعث ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا۔ گجرانوالہ اندرون شہر مصروف ترین شہرہ گوندلا والا روڈ کو علی پور سے ملانے کے لیے کئی برس قبل گندے نالے پر پل تعمیر کیا گیا تھا، جو مدت پوری ہونے کے بعد 2 سال سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے، جس کے باعث مسافروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ لوگوں نے اپنی مدداب کے تحت لوہے کی پلیٹیں رکھ کر آدھے پل پر عارضی راستہ بنا رکھا ہے، جس پر سے گزرنے والی چھوٹی ٹریفک ڈرائیور کی معمولی غفلت سے نالے میں گر کر حادثات کا سبب بنتی۔ متعدد افراد اس نالے میں گرنے سے زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ پتوکی میں آئس فیکٹری میں گیس سلنڈر پھٹنے سے 40 ایکڑ زمین پر کھڑی فصل تباہ ہو گئی، جس سے 20 لاکھ کا نقصان ہوا۔ نوائی علاقہ رکن پورا چک 22 ملتان روڈ کے قریب چودھری آئس کریم میں گیس سلنڈر پھٹنے سے گیس پورے علاقے میں پھیل گئی، جس سے قریب کھڑی فصل میں نرسری کے پودے، گندم، سبزیاں گیس کی وجہ سے تباہ ہو گئیں، جس کی مالیت 20 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، جس پر مالکان محمد اشرف، سردار شوکت، افتخار، اقبال رزاق نے احتجاج کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف اور DC قصور سے آئس فیکٹری کے ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کرتے ہوئے مالی نقصان پورا کرنے کا مطالبہ کیا۔ گجرانوالہ میں تھانہ دہلے سے چند گز کے فاصلے پر کانسٹیبل کو ڈکیتی مزاحمت کے دوران قتل کر دیا گیا۔ گجرانوالہ تھانہ دہلے کے چغتائی روڈ پر DIG آفس ویجیلنس سینٹر میں تعینات کانسٹیبل ناظم ڈیوٹی ختم کر کے سرکاری موٹر سائیکل پر اپنے رشتہ دار کے ساتھ گھر جا رہا تھا کہ تھانے دہلے سے چند گز کے فاصلے پر 2 مسلح افراد نے انہیں دیکھتے ہی فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں کانسٹیبل ناظم موقع پر ہی جاں بحق اور اس کا عزیز شدید زخمی ہو گیا۔ ڈاکو سرکاری موٹر سائیکل چھین کر فرار ہو گئے۔ اطلاع ملنے پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ کانسٹیبل کی نعش ضروری کارروائی کے لیے اور زخمی کو طبی امداد کی فراہمی کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں پر SP ہیڈ کوارٹر ہلال علی خان نے زخمی نوجوان سے واردات کے حوالے سے معلومات حاصل کی۔ بہاڑی میں تیز رفتار بس اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آنے والے رکشے پر چڑھ گئی، جس سے 3 افراد موقع پر جاں بحق جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ تفصیل کے مطابق بس نمبر LRT
3232 وہاڑی سے حاصل پور جا رہی تھی کہ اڈا پل محسن شاہ کے قریب اوورٹیک کرتے ہوئے سامنے سے آنے والے رکشے پر چڑھ گئی، جس سے رکشہ ڈرائیور محمد صدیق قاسم جویا سرفراز عرف کالی موقع پر ہلاک ہو گئے، جبکہ 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ واقعے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 اور پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ہلاک ہونے والوں اور زخمیوں کو ہسپتال پہنچایا گیا، جبکہ پولیس تھانہ صدر نے بس ڈرائیور کے خلاف تیز رفتاری کا مقدمہ درج کر لیا ہے۔ فیصل آباد میں قتل ہونے والے باولپور کے خواجہ اسرار ریشم کی میت اس کے آبائی گھر پہنچ گئی، اسے سپرد خاک کر دیا گیا۔ باولپور کے اسلام پورہ کالونی میں واقع خواجہ اسراؤں کی مرکزی قیامگاہ میں صف ماتم بچھ گئی ہے، جہاں پر ملک بھر سے خواجہ اسراؤں کی آمد کا سلسلہ جاری۔ اس موقع پر 80 سالہ خواجہ اسرار چندہ کا کہنا تھا کہ بندرہ بستی کے سید خاندان میں آنکھ کھولنے والے امجد شاہ کو باولپور کے خواجہ اسرار ہیٹا نے پال پوس کر جوان کیا اور اس کا نام امجد شاہ سے تبدیل کر کے ریشم رکھ دیا تھا، جو فیصل آباد کی معروف کاروباری شخصیت ناصر کے ساتھ چند روز قبل گیا تھا، جہاں پر اس نے اپنے گروہ ہیٹا کی سالگرہ میں شامل ہونے کی باولپور آنے کی ضد کی، جس پر ناصر نے اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ چیف جسٹس صاحب کو یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے اور جو بھی جس نے بھی ہمارے بچے کو مارا ہے اس کے قاتلوں کو پکڑیں۔ بٹا سٹا میں 7 سالہ بچی کی 35 سالہ شخص کے ساتھ شادی کو مقامی این جی او نے ناکام بنا دیا۔ چمن ویلفیئر سوسائٹی کی نشاندہی پر ڈی ایس پی غلام حسین اور تھانہ سٹی چنیوٹ کے ایس ایچ او میاں نذیر نے محلہ نور والا میں چھاپہ مار کر بٹا سٹا کے تحت ہونے والی شادی کی کوشش ناکام بنا دی۔ بتایا جاتا ہے کہ محلہ نور والا کا رہائشی ظفر عباس نے اپنے بیٹے انصر کی شادی اپنے بھائی محمد شریف کی بیٹی سمینہ کے ساتھ کر دی اور گزشتہ روز ان کی بارات لے کر آئے، جبکہ اس کے بٹے میں اپنی 7 سالہ ثانیہ کی شادی شریف کے 35 سالہ بیٹے زاہد کے ساتھ طے کر دی، جس کی بارات دروازے پر پہنچ چکی تھی اور مولوی نکاح پڑھانے والا تھا کہ ڈی ایس پی غلام حسین نے چمن ویلفیئر سوسائٹی اور پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ شادی رکوا دی اور دلہا زاہد اور 7 سالہ بچی ثانیہ کے والد ظفر کو گرفتار کر کے تھانہ سٹی میں بند کر دیا۔ گلگت بلتستان کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں علاقے کی رپورٹس پر۔ انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر طارق کھوکھر نے کہا ہے کہ کم نفری اور محدود وسائل کے باوجود آزاد کشمیر پولیس آزاد خطے میں امن و امان برقرار رکھنے اور عوام کی جان و مال کے تحفظ میں دن رات کوشاں ہے۔ میرپور میں ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے انسپیکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر طارق کھوکھر کا کہنا تھا کہ آزاد کشمیر کی آبادی کے لحاظ سے پولیس کی نفری آٹے میں نمک کے برابر ہے اور وسائل بھی انتہائی محدود ہیں، مگر اس کے باوجود آزاد کشمیر پولیس کی کارکردگی قابل ستائش ہے۔ آئی جی پی کا کہنا تھا کہ پاکستان کی نسبت آزاد خطے میں امن امان کا زیادہ مسئلہ نہیں، تاہم یہاں دہشت گردی کے ہونے والے چند واقعات کو پولیس نے چیلنج کے طور پر لیا ہے اور مؤثر اقدامات کر کے ان سنگین واقعات پر قابو پا لیا گیا ہے۔ انہوں نے محرم الحرام کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وسائل کی کمی کے باوجود آزاد کشمیر بھر میں پولیس کی بھاری نفری مجالس اور عاشورہ کے دوران تعینات کی جائے گی۔ تمام انٹری پوائنٹس پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کر کے مشتبہ افراد پر کڑی نظر رکھی جائے گی تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ انہوں نے میڈیا اور عوام سے پولیس کے ساتھ تعاون کی اپیل کی۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، سیلاب متاثرین کی امداد کا معاملہ ہو یا صحت کے شعبے میں عوام کو درپیش مسائل کا مسئلہ، پولیس کی چیرہ دستیوں کا ذکر ہو یا اعلیٰ حکام کی غفلت اور لاپرواہی کا تذکرہ، میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم عوامی مسائل کو ارباب اختیار تک پہنچانے کے لیے کوشاں ہے، لیکن مسائل کی درست نشاندہی کے لیے آپ کا تعاون ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے عوامی مسائل کا جائزہ لیتی خبروں اور رپورٹس کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔